علماء امت نے حسد کی کچھ اقسام بیان کی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسد کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے اندر حسد تو ہوتا ہے، حسد یخفی، معمولی سا اس کے اندر ایسا جھول ہوتا ہے حسد کا، لیکن اس سے کوئی برائی مرتب نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ دل سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، بس اس کے دل میں بوجھ سا ہوتا ہے۔ اس کو بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ دل بالکل ہی خالص رہے اللہ کے لیے۔ دوسری قسم یہ ہے، بعض لوگوں کے دل میں یہ صرف خواہش ہوتی ہے کہ یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، بس وہ پسند کیا کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اس کو نعمت نہیں دینی چاہیے، یہ جیسا تھا نا ویسے ہی ٹھیک تھا۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت۔ وہ بندہ خود بیچارہ فقیر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے دل کے حالات ہی ایسے ہیں، دین نہیں پڑھا۔ تیسرا حسد یہ ہوتا ہے حسد الغبطہ، کہ ایک بندہ چاہتا ہے فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے لیکن مجھے بھی مل جائے۔ یہ حسد برا نہیں ہے، اسی کو غبطہ اور رشک کہا گیا ہے۔ رشک کرنا یہ جائز ہے، اس پر کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ٹھیک مسابقے اور منافسے کے معنی میں ہے کہ دین میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے کہ میں بھی نیکی میں آگے بڑھ سکوں۔ کسی دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اچھا دین دیا تو انسان تمنا کرے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی یہ نیکیاں کروں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء نے حسد کی 2 قسمیں بیان کی، حقیقی و مجازی۔ حقیقی حسد یہ ہے تمنی زوال النعمت عن صاحبها، یہ تمنا کرنا کہ فلاں سے نعمت چھن جائے، یہ حقیقی حسد ہے، یہ اجماع امت کے ساتھ حرام ہے، اور نصوص شرعیہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ مجازی حسد یہ ہے کہ انسان رش کرے کہ یا اللہ اس کو نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا کر دے، لیکن اس کی بھی زائل نہ کرنا، تو یہ مجازی حسد ہے اور یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اس بارے میں ترغیب دلائی ہے، لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں میں حسد جائز ہے، باقی چیزوں میں نہیں۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے تو حسد کرو، یعنی رش کرو، یا اللہ ایسا قرآن مجھے بھی دے دے جو دن رات یہ پڑھتا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہاں بھی حسد کرنا جائز ہے، یعنی غبطہ اور رش کرنا جائز ہے، اللہ مجھے بھی مال ملے اور میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو امام ابن القیم کی طرح 3 قسمیں لکھی ہیں اور نہ امام نووی کی طرح 2، کہتے ہیں کہ حسد کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، سب سے بری حرکت یہ ہے حسد کی کہ بندہ یہ محبت کرے کہ یہ نعمت نظر نہیں آنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ انتہائی خوب سے باطن کی نشانی ہے جب یہ بندہ چاہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہے تو مجھے بھی مل جائے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دی ہے تو مجھے بھی دے دے، اس کے پاس بھی اگر کوئی عہدہ منصب ہے تو مجھے مل جائے، اس سے زائل ہو یا نہ ہو مجھے ضرور مل جائے۔ تیسری حسد کی یہ کیفیت ہے، لا یشتہی عینہا لنفسی بل یشتہی مثلہا، حسد یہ نہیں کرتا کہ یہ چیز جو ہے مجھے ملے، کہتا نہیں اس طرح کی مجھے مل جائے، چلو یہ بھی رہے، اگر نہیں ملتی تو پھر کہتا ہے اچھا پھر اس سے بھی اللہ چھین لے۔ کیوں؟ یہ مقابلے مجھ سے آگے جا رہا ہے، تو بہادروں کی طرح مقابلہ کرو نا، بزدلوں کی طرح کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے دی ہے اللہ کو اور راضی کر لو، اللہ تمہیں بھی دے دیں گے۔ چوتھی قسم یہ ہے ان یشتہی لنفسہ مثلہا فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنہ، کہتا ہے کہ اس طرح کی نعمت مجھے مل جائے، نہ ملے تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ چھین لے، کہتا ٹھیک ہے پھر نہیں ملی تو یہ جو حسد کی کیفیت ہے یہ معاف ہے، لیکن حسد بہر صورت اپنی تمام اشکال اور صورتوں میں انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، سوائے اس کے جس کا تذکرہ حدیث میں آ گیا ہے، قرآن کے بارے میں اور مال کے بارے میں، جو غبطہ اور رش کرنا ہے وہ انسان کو کرنا ہی چاہیے۔